وہابیوں سے ہاتھ ملانے والوں، وہابیوں سے رشتہ داریاں کرنے والوں، وہابیوں سے شادیاں کرنے والوں، ان کے ہاں اٹھنے بیٹھنے والوں، ان سے تعلقات قائم کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، وہابیت کفر ہے، وہابیت ارتداد ہے، دیوبندیت کفر ہے، دیوبندیت ارتداد ہے، رافضیت کفر ہے، رافضیت ارتداد ہے، قادیانیت کفر ہے، قادیانیت ارتداد ہے۔ اب سن لیجئے، صلح کلیت کفر ہے، عقائد کی صلح کلیت کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اب آپ سوچو، ایک گستاخ کے ساتھ، ایک مرتد جماعت سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ ایک وہابی کے گھر کی لڑکی اپنے گھر لے آئے، یا وہابی کے گھر کے لڑکے کے ساتھ اپنے گھر کی لڑکی کی شادی کر دے، اور آپ سوچو رشتہ نکاح قائم ہو گیا ہے، ایمانی رشتہ قائم ہو گیا ہے، یہ نکاح منعقد ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، 100 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں سے لے کر کے یہاں تک کوئی عالم ہے جو مجمع سے کھڑا ہو کر کے یہ فتویٰ دے دے اور یہ بیان کر دے کہ مرتد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ خالد رضا اپنی پگڑی اتار کر کے اگر وہ ثابت کرتے، زندگی بھر اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو، مگر ہاں میرے فقہا نے فرمایا ہے، امام علامہ نظام الدین نے 500 علماء کی جماعت کے سامنے جس فتوے کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی شامی میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی قاضی خاں میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی بزازیہ میں فتویٰ موجود ہے، رد المختار میں فتویٰ موجود ہے، کنز الدقائق میں فتویٰ موجود ہے، فقہائے کرام نے بالتصریح نقل فرمایا ہے، اور امام احمد رضا نے اپنی فتاوی رضویہ میں ان سب کا نچوڑ بیان فرمایا ہے لا یجوز نکاح المرتد مع احد۔ ارے وہابی کے ساتھ نکاح کی بات کرتے ہو، دیوبندی کے ساتھ نکاح کی بات کرتے ہو، کہتے وہابی دیوبندی کا نکاح دنیا میں انسان تو انسان ہے، کتے گھوڑے گدھے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نکاح کرتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، یاد رکھیے حرام رشتہ قائم ہوتا ہے، حرام رشتہ قائم ہوتا ہے۔ نکاح کرنے والا، نکاح کروانے والے، نکاح پڑھانے والے وہابیوں کے درمیان یہ سب کے سب لائق غضب قہار و جبار ہے، مستحق عذاب نار ہے، جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیے یہ رشتہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، نکاح باطل و فاسد و قاصد ہے، اور جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کے سب حرام ہوں گے، حرام ہوں گے، حرام ہوں گے، کسی کی نسل حلالی نہیں ہوگی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کی تائید چاہتا ہوں، آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ حق ہے، حق ہے۔ ان علماء کے ساتھ اور ان کی تائید کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یاد رکھو نکاح نہیں ہوگا، اور یہ سمجھو نکاح کرنے کے لیے کسی کو فوری کلمہ پڑھا لیں۔ یہ بھی سن لو، اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا۔ کیوں مفتی محمود صاحب غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، اور کہتا ہے میں نکاح کر لوں گا، کلمہ پڑھ کے سنی مسلمان ہو جاؤں گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مدت مدیدہ تک، ایک لمبی دراز مدت تک اس لڑکی کو یا لڑکے کو کلمہ پڑھا کر کے دیکھا جائے کہ یہ سنی مذہب پر قائم ہے، جی حالت سختی میں بھی سنی مذہب پر قائم ہے، حالت نرمی میں بھی۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے الفاظ کہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، بہت سخت الفاظ ہے۔ فرمایا شدت و غضب و یسر و عسر، ان سب مواقع پر دیکھا جائے کیا وہ سنی مذہب پر قائم ہے؟ جب قاضی تجربہ کر لے ہر حال میں یہ سنی بن چکی ہے یا بن چکا ہے، کہتے ہیں اب 6 مہینہ سال بھر کے تجربے کے بعد قاضی یا مفتی علاقے کا اجازت دے گا، ہاں فلاں سنی بن گئی ہے یا بن گیا ہے، اب اس سے نکاح کرنا حلال۔ اور پھر تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے روایت نقل فرمائی، سنو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سیدنا موسیٰ امام ابو موسیٰ اشعری کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گمراہ جماعت فرقہ قدریہ سے تعلق رکھتا تھا اور لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بہکاتا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس پیغام بھیجا اور کہا ایک شخص ہے جو لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بہکاتا ہے۔ حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بندہ اس سے سلام کلام
دعا اٹھک بیٹھک ملنا جلنا نہ رکھے، کوئی ایمان والا نہ رکھے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ بندہ آ جاتا اور اگر 100 سے لے کر کے 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوتے، اس ایک گمراہ شخص کے آنے کی بنیاد پر وہ 100 کے 1000 لوگ ادھر ادھر ہو کر کے تتر بتر ہو کر کے اسے تنہا چھوڑ دیتے۔ جب تک کہ اس نے توبہ نہیں کر لیا ہے تب تک کہ اہل اسلام نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اگر بھولے سے تمہیں وہابی کے پاس شیطان بٹھا دے، اگر بھولے سے تمہیں وہابی کے ساتھ دیوبندی کے ساتھ شیطان بٹھا دے، تو قرآن کہتا ہے تو اس وہابی دیوبندی کے ساتھ یاد آنے کے بعد مت بیٹھو مت بیٹھو مت بیٹھو۔ اور ایک آیت میں قرآن کہتا ہے اگر تم ان ظالموں کے ساتھ مائل ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھو کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کہتا ہے تمہیں جہنم کی آگ چھولے گی، تمہیں جہنم کا عذاب پہنچ جائے گا۔ تم وہابی نہیں بنے تھے، دیوبندی نہیں بنے تھے، قادیانی نہیں بنے تھے، مگر وہابی دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، رشتہ داریاں قائم کی تھی، اٹھک بیٹھک قائم کیا تھا، تو قرآن کہتا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی جہنم کا عذاب پہنچ سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اے پٹھانن پور والوں، آج اس مجمع میں بیٹھ کر کے عہد کر لو کہ پورا گاؤں سنی ہے اور انشاءاللہ جیتے جی اپنی نسلوں کو تلقین کر کے جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے ذرا تائید کیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گستاخ رسول کے ساتھ انشاءاللہ رشتہ داریاں نہیں کریں گے، رشتہ داریاں نہیں کریں گے۔ اور وہابیوں کے یہاں رشتہ آ جائے، اچھا پیسہ مل جائے، کر لو گے؟ نہیں نہیں، ایمان پہلے ہے۔ آگ میں جانا پسند کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کر لینا، مگر روپیوں اور مال و دولت کی وجہ سے ایمان کا سودا نہیں کرنا سنیوں۔